حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. محترم حضرات، پاروں کے سلسلہ وار دروس میں آج تیسرے پارے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے سورۃ البقرہ، اپنی فضائل اور اپنی برکات کی روشنی میں۔ حضرات، ویسے تو قرآن مجید مکمل کتاب شفا ہے، مکمل قرآن مجید کتاب علاج ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کو بڑی سی بڑی بیماریوں سے نجات دلاتی ہیں۔ امریکہ کی ایک اداکارہ، خود اس کا بیان ہے کہ اسے ایک مرتبہ چیسٹ کا کینسر ہوا۔ ڈاکٹروں نے علاج و معالجے کی پوری کوشش کے بعد اپنا نتیجہ یہی پیش کیا کہ اب یہ 2 ماہ سے زیادہ جی نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی ہیں۔ مسلمان تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے ارادہ کیا کہ زندگی کے بچے صرف 2 ماہ ہیں، ان 2 مہینوں میں اپنی ماضی میں کی گئی ساری غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوری طرح لوٹ جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور کہا کہ ہم خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ جو چشمہ زمزم کا ہے اس سے خوب پانی پئیں گے اور خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اب بچی زندگی انہی کاموں کے ساتھ اگر گزرے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو خیر، شوہر نے درخواست کو تسلیم کر لیا، دونوں مکہ پہنچے، حج کی ادائیگی ہوئی۔ اس کے بعد اس کا روزانہ یہی معمول تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر جب جب ضرورت پڑتی تو زمزم کے پانی کے ذریعے اپنی پیاس بجھاتی اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل صبح سے شام تک قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ تو 2 ماہ مکے میں گزارنے کے بعد، خانہ کعبہ کے روبرو گزارنے کے بعد جب وہ اپنی بستی امریکہ واپس لوٹ آتی ہے، ڈاکٹر سے ایک مرتبہ چیک اپ کراتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا رزلٹ دیکھ کر، رپورٹ دیکھ کر وہ خود حیران کا شکار تھا، تعجب کا شکار تھا۔ جس عورت کو یا جس بیماری کو ساری میڈیکل سائنس نے یہ نتیجہ پیش کیا تھا کہ 2 ماہ سے زیادہ اب اس کی زندگی باقی نہ رہی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیماری میں آہستہ آہستہ سدھار پیدا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ شفا اور علاج کے قریب جا رہی ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو کر پوچھنے لگا، تم نے کیا نسخہ اپنایا، تم نے کیا ترکیب اپنائی؟ جہاں سارے کے سارے علاج اپنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، ناکام ہو چکے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں 2 ماہ کے اندر اندر تمہاری بیماری میں ایک الگ طرح کا سدھار آ رہا ہے، کیا ترکیب تم نے اپنائی؟ اس نے کہا، میری کوئی ترکیب نہ تھی، میرا صبح سے شام تک یہ معمول تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی اور جب کبھی پیاس لگتی تو زمزم کے پانی سے اپنی پیاس بجھایا کرتی۔ تو ڈاکٹر حیران تھا، ڈاکٹر تعجب کا شکار تھا کہ یہ کتاب محض اس کی تلاوت کی وجہ سے اتنی بڑی بیماری جہاں پوری طرح ڈاکٹرز عاجز آ چکے تھے اس کے علاج سے، صرف اس کتاب کی تلاوت نے اس کو علاج کے قریب کر دیا، ایک اور مرتبہ جینے کی امید دلا دیں۔ تو بس بتانا مقصود یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت انسان کو بڑی سی بڑی بیماریوں سے شفا دلاتی ہے، علاج دلاتی ہے۔
قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو خصوصاً رقیہ کے طور پر، قرآنی علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جو صورتیں رقیہ اور علاج کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم صورت سورۃ البقرہ کی ہے۔ سورۃ البقرہ یہ ایک صورت جادو کے اثرات سے شفا دلاتی ہے، نجات دلاتی ہے۔ سورۃ البقرہ اس صورت کی تلاوت جنات کے اثرات سے نجات دلاتی ہے۔ سورۃ البقرہ اس صورت کی تلاوت نظر بد کی بیماری سے، نظر بد کے شکار مریضوں کو اس کے علاج تک پہنچاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ اس کی تلاوت اور اس کی تلاوت کا معمول بڑی سی بڑی بیماریوں سے چھٹکارا اور نجات دلاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، پیارے نبی نے فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، ان اخذها برکہ۔ دیکھو جس قدر اس کی تلاوت کرو گے، جس قدر اس کو پڑھو گے، اسی قدر گھروں میں برکتیں ہوں گی، اسی قدر گھروں میں برکتیں ہوں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی، مال میں برکتیں ہوں گی۔ جس قدر انسان سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے گا، سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر میں بے شمار برکتیں اتاری جائیں گی، بے شمار برکتیں نازل ہوں گی۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے، روزانہ پڑھنے کا معمول ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کر، قرآن مجید پڑھنا چھوڑ کر گھروں کو قبرستان کے نظیر نہ بناؤ۔ کہا فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنے کا معمول ہو، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول ہو، اس گھر سے شیطان فرار اختیار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان اتنا ہی زیادہ اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اقرؤوا سورۃ البقرہ، لوگوں سورۃ البقرہ پڑھنے کا معمول بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھنے کا معمول بناؤ۔ کہا فمن قرأها فی بیتہ، جو کوئی اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھے گا، فی لیلۃ، رات کے وقت میں، لم يدخل الشیطان ثلاث لیال، شیطان اس کے گھر میں 3 دن تک کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایک رات سورۃ البقرہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو ہرگز ہرگز شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں شیطان داخل نہ ہو، اس گھر کے افراد ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جس گھر میں شیطان کی آمد بند ہو جائے، اس گھر کے افراد ہر طرح کی نظر بد کے شکار ہونے سے بچے رہیں گے، ہر طرح کے جنات اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ آج معاشرے میں ہر گھر میں اثرات کے نام پر، جادو کے نام پر، جنات کے نام پر، نظر بد کے نام پر ہر گھر میں ایک نہ ایک شکایتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر گھر کے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، نظر بد کی کوئی شکایت کر گئے، کوئی جادو جنات کی شکایت کر گئے، کوئی اثرات کے نام پر شکایت کر گئے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے قوم قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہوتی گئی، وبائیں، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں اسی قدر گھروں کو گھیرتی چلی گئیں، اسی قدر گھروں کو اپنے گھیراؤ میں لیتی چلی گئیں۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے جو شخص سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا جو شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کو معمول بنا لے، یہ 2 صورتیں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حجت کرتی ہوئی آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہوئی آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں۔ سوچئے جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سفارش کرے، جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سفارش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کیوں کر رد کرے گا؟
کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا؟ پیارے نبی نے کہا اقرأ الزہراوین البقرہ و آل عمران، پیارے نبی نے کہا زہراوین کی تلاوت کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو۔ کہا فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما فی غمامتان او غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف۔ پیارے نبی نے کہا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو پڑھنے کا معمول بنا لو، کل روز قیامت یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والے کے حق میں سائبان کی شکل میں آئیں گی، بادل کی شکل میں آئیں گی، یا جھنڈ کے جھنڈ صف بستہ پرندوں کی شکل میں آئیں گی، جہاں قیامت کے دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج کی تپش ہر شخص کو تڑپا رہی ہوگی، جلا رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں یہ دو صورتوں کی تلاوت اور یہ دو صورتیں انسان کے لیے سائبان بن کے آئیں گے، انسان کے لیے بادل بن کے سایہ دیں گی۔ تو جس شخص کا ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول ہو، ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لے، یہ صورتیں پیارے نبی نے کہا تو حاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ صورتیں شفاعت لے کر آئیں گی۔ جو سوچئے جس کے حق میں اللہ کا کلام مجید خود سفارش کرے، اس کی سفارش ضرور قبول ہوتی ہے۔ راقیین کا تجربہ یہ کہتا ہے، رقیہ کرنے والوں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں مسلسل 3 دن تک مکمل سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، مکمل سورۃ البقرہ کو پڑھے فجر سے پہلے، تہجد کے وقت میں مکمل 3 دن تک سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے جو زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس میں پھونک کر 3 چمچ پی جائے، تو ایسے شخص کو کبھی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا، ایسے شخص کو کبھی کوئی بلاؤں کا اثر نہیں ہوگا، ایسے شخص کو کبھی جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مسلسل 3 دن تک تہجد کے وقت میں فجر سے پہلے مکمل سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو، اور تلاوت کر کے زیتون کے تیل میں پھونک مارے اور اس کے ذریعے سے 3 چمچ پی جائیں۔ جس کو جو کوئی اثرات کا شکار ہو، جو کوئی بلاؤں کے مرض کا شکار ہو، اگر اس کو پلا دیا جائے تو وہ شخص مکمل طور پر جادو کے اثرات اور جنات کے اثرات اور بلاؤں کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت رہی، سورۃ البقرہ کی یہ اہمیت رہی۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے حدیث پڑھی، سورۃ البقرہ کی تلاوت گھروں میں برکتیں لاتی ہیں، گھروں میں رحمتیں لاتی ہیں۔ جس کسی کو اپنے گھر میں برکت کے کمی ہونے کا شکار ہو، جس کسی کو اپنے مال میں کمی ہونے کا شکار ہو، اور جس کسی کو اپنے رزق میں کمی کی شکایت ہو، ایسا شخص سورۃ البقرہ کو اگر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اگر معمول بنا لیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی، اس کے مال میں برکتیں ہوں گی، اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اور جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے، پیارے نبی نے کہا ان ترکھا حسرہ، جو شخص اس کی تلاوت کو چھوڑ دے، اس کا پڑھنا چھوڑ دے، اس کی زندگی حسرت ہی حسرت ہوگی، اس کی زندگی میں افسوس ہی افسوس ہوگا، وہ ہر طرح کی خیر و برکتوں سے محروم ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی یہ تلاوت کی یہ فضیلت رہی۔ سورۃ البقرہ میں خصوصاً اس کی آخری 2 آیتیں، اس کی آخری 2 آیتیں یاد رکھیے، اس کی آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول کے نام سے ہم میں سے اکثر کو یاد ہوں گی، اس کی آخری 2 آیتیں یہ معراج کا انعام رہیں، یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ معراج کا ہدیہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 7 آسمانوں کا سیر کرایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب کر کے پیارے نبی کو 3 تحفے دیے، 3 ہدیے دیے۔ ان 3 تحفوں اور ہدیوں میں ایک ہدیہ اور تحفہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، قرآن مجید کا مکمل حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے واسطے سے زمین پر وحی کی۔ صرف اور صرف یہی 2 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب کر کے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر بطور ہدیہ اور بطور تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، اگر کسی کو سورہ بقرہ مکمل پڑھنا
پڑھنا ممکن نہ ہو، رات میں بستر پہ جانے سے پہلے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لیں۔ ہر روز بستر پہ جانے سے پہلے پہلے اور سونے سے پہلے اگر ان سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لے، پڑھ لے، تو وہ شخص کو یہ 2 آیتیں ہر طرح کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صرف یہ 2 آیتیں اگر پڑھ لیں تو پوری رات یہ 2 آیتیں اس شخص کو ہر طرح کے شر سے حفاظت کریں گی، ہر طرح کی زہریلی چیزوں سے حفاظت کریں گی، ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت کریں گی، ہر طرح کی آزمائشوں سے حفاظت کرے گی۔ تو کم از کم پوری سورہ بقرہ پڑھنا ممکن اگر کسی کو نہ ہو تو روزانہ بستر پہ جانے سے پہلے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ 2 آیتیں پوری رات اس شخص کی حفاظت کرتی رہیں گی، پوری رات اس شخص کی نگرانی کرتی رہیں گی۔ الغرض سورۃ البقرہ یہ مکمل صورت اپنے اندر شفا رکھتی ہے، اپنے اندر علاج رکھتی ہے، اپنے اندر خیر رکھتی ہے، اپنے اندر برکتیں رکھتی ہیں، اپنے اندر بھلائیاں رکھتی ہیں۔ پوری قرآن مجید کی تلاوت اپنے اندر بھلائیاں ہے، لیکن اس پوری قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کا اپنا ایک خاص مقام ہے، اپنی ایک خاص فضیلت ہے اور اپنی ایک خاص حیثیت ہے۔ جس قدر اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے اپنی زندگیوں میں اسی قدر تبدیلی پائیں گے، اور جس قدر سورۃ البقرہ کی تلاوت کو چھوڑیں گے، سورۃ البقرہ کی تلاوت سے غفلت برتیں گے، زندگیوں میں اسی قدر حسرت کو پائیں گے، اسی قدر افسوس کو محسوس کریں گے۔ اب ہمارے ہاتھ ہماری زندگیوں کا فیصلہ، ہمارے ہاتھ ہمارے گھروں کی تقدیروں کا فیصلہ کہ کس قدر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے گھروں میں سدھار لاتے ہیں، اور کس قدر ہم اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بگاڑ لاتے ہیں، اور کس قدر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، یا کس قدر ہم قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر اپنے آپ میں اور اپنے گھر والوں میں برائیاں اور شر کو دعوت دیتے ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے، اس کو پڑھنے اور اس میں غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآنی علاج اور قرآنی آیتوں کے ذریعے اپنی ہر پریشانی اور اپنی ہر مصیبت کا نسخہ ڈھونڈنے اور ترکیب ڈھونڈنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔